حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام ابن مبارک نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھیں گے نا وہ کہیں گے ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے۔ آج آپ علم کے دعوے کرنے والے آپ کو واعظین نظر آتے ہوں گے، جو بیان میں کر سکتا ہوں ایسا کون کر سکتا ہے، جو تفسیر میں نے بیان کی کون بیان کر سکتا ہے، جو میں نے آج گفتگو کر دی ایسی تو بات کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ملتے ہیں نا ایسے کہنے والے، حضور نے فرمایا وہ کہیں گے کہ ہم سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا ہے۔ حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے اور حضور نے فرمایا در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ علم حاصل کیا قرآن کا جو جنت کا رستہ ہے، لیکن جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ان کو جھکنا چاہیے تھا، لیکن وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ اب علم کا تکبر کا اسباب کیا ہے، علم کا تکبر کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان علم حاصل کرے اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، مخلوق کو دکھانے کی خاطر، مخلوق میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر، اس کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کی خاطر، لوگوں میں اپنی واہ واہ کرانے کی خاطر کہ بھئی میں جب عالم ہوں گا، میں علم پڑھوں گا، میں ایسی گفتگو کروں گا، لوگ کہیں گے واہ کیسا عالم ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے، ظاہر ہے کیونکہ اس کی مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اس کا مقصود لوگوں میں ریا ہوتا ہے، اس کا مقصود لوگوں میں واہ واہ کرانا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس لیے اس نے علم حاصل کیا تھا، علم حاصل کرنے کے بعد وہ وہی گول اچیو کرنے کی کوشش کرے گا، لوگوں میں بڑا بنے گا، لوگوں میں اپنی بڑھائی کرنے کی کوشش کرے گا۔ علم کے تکبر کا ایک دو سبب یہ ہے، دو اسباب ہیں علم کے تکبر کے۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو جب وہ عالم بن جاتا ہے پھر وہ لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ حقیقی علم یہ تو نہیں ہے۔ حقیقی علم تو وہ ہے جس میں مقصود رضا الہی ہو، جس کی مقصود رضا الہی ہو، کیونکہ حقیقی عالم جتنا اللہ کو جانتا ہے اتنا اور کون جان سکتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ جو بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو پتہ چلا کہ علم انسان کے دل میں خشیت الہی لاتا ہے، علم انسان کے دل میں اللہ کا خوف لاتا ہے، علم انسان کے دل میں عزت و انکساری لاتا ہے، علم انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، علم انسان کو سیرت مصطفیٰ کے تابع زندگی بسر کرنے میں مدد کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ سبب ہوا، اور ایک جو ہے وہ علم کے تکبر کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی ایسا انسان علم حاصل کرے گا جس کا باطن پاک نہیں ہے، جس کا نفس ذلیل ہے، جس کے اخلاق برے ہیں، جب کوئی ایسا شخص علم حاصل کرے گا تو ظاہر ہے اگر تکبر کے بت میں آپ علم بھر دو گے تو اس کے تکبر کا بت مزید بڑا ہوگا۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، علم حاصل کرنے سے پہلے کسی ایسے اللہ والے کا دامن تھام لو جو تمہارے دل کو پاک کرے، تمہیں عزت و انکساری دے، تمہارے سینے کو صاف کرے اور پھر اس میں قرآن و حدیث کا نور اترے۔ ورنہ بڑی خوبصورت مثال دی امام غزالی نے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا یہ برسنے والی بارش کی طرح ہوتا ہے، اور یہ درخت پر جب برستی ہے تو درخت اس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب اگر درخت کڑوا ہو تو وہ پانی اس کی کرواہٹ کا حصہ بن جاتا ہے اور درخت مزید کڑوا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ درخت میٹھا ہو تو وہ پانی اس درخت کی مٹھاس کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ درخت مزید میٹھا ہو جاتا ہے۔ کہا اگر تم میں تکبر ہوا اور اس میں تم نے علم بھی حاصل کر لیا تو وہ تمہارے تکبر میں ہی اضافہ کرے گا، اور اگر تمہارے میں عزت و انکساری ہوئی، تمہارے میں اللہ کی قریب ہونے کا شوق ہوا اور پھر تم نے علم حاصل کیا تو وہ علم تمہارے عزت و انکساری میں اضافہ کر دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی، خالی علم حاصل کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ جب علم حاصل کرو اس سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو، تکبر کا بت کو توڑ دو، اللہ کا عاجز بندے بن جاؤ اور حضور علیہ السلام کے غلام بن جاؤ۔